السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب محقق الفکر میں یونان کی پہاڑیوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ جسے ککنس یا کفس بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آج کے اس سیٹلائٹ دور میں اس پرندے ککنس، جسے انگریزی میں فائر فونکس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے معنی نادر الوجود یعنی ایک فرضی پرندہ کے ہیں، اس بارے میں بہت ساری معلومات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دوستو اللہ کی قدرت پر ہمیں کوئی شک نہیں، وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو یہ پرندہ نہ تو نر ہوتا ہے اور نہ مادہ، اور سارے جنگل میں یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کی چونچ بہت لمبی ہوتی ہے جس میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز ایسی رسیلی ہوتی ہے کہ جب یہ پرندہ اپنی مستی میں کھو کر راگ الاپتا ہے تو جنگل کے تمام پرندے اس کے گرد آ کر جھرمٹ بنا لیتے ہیں۔ تمام پرندوں پر وجدانی حالت طاری ہو جاتی ہے، ہیبت سے پرندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا یہ حال روز ہوتا ہے، جب کبھی جوش میں آ کر گانے لگتا ہے، اس کی آواز سنتے ہی جنگل میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ جہاں جہاں کسی پرندے تک اس کی آواز پہنچتی ہے، پھڑ پھڑاتا ہوا اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بسمل کی طرح لوٹنے لگتا ہے۔ اس کی مجلس میں اکثر و بیشتر عموماً ہر قسم کا پرندہ حاضر ہوتا ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ ہم نے وہاں کبھی کوے اور گدھ کو نہیں دیکھا۔ پھر جب اس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو جنگل کی خوشبودار لکڑیوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور نہایت خوش الحافی سے رنگا رنگ کے راگ الاپتا ہے، اور اس کی چونچ میں جوش کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں جس سے لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کی جلی ہوئی راکھ ایک انڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں ایک بچہ بن کر اڑ جاتا ہے، گویا اس ککنس کی جگہ ایک اور ککنس آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سلطان باہو کی اپنی کتاب محقق الفکر میں اس بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: ککنس ایک پرندہ ہے، اس نے کسی درویش سے اللہ سنا اور اس نے بھی اللہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ذکر کی گرمی سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی، راگ سے پھر انڈا بنا، پھر بچہ بنا، اور بڑا ہو کر اس نے پھر اللہ کہنا شروع کر دیا اور پھر جل گیا۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ اس اسم کو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے دل نے اسے قبول کیا، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج اور محبت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جمالی ہے اور اسے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دوستو حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ککنس کرتا ہے۔ ککنس ایک پرندہ ہے جو لکڑیاں چن کر انہیں جمع کرتا ہے اور ان لکڑیوں سے ایک قلعہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ذکر کے شروع میں وہ دم کے ساتھ ہو کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے پہل اس کے وجود میں ذکر اللہ، ذکر ہو کی گرمی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں ایسی آگ نکلتی ہے جو اس ایندھن کو جلا دیتی ہے اور وہ خود بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب باران رحمت اس خاک پر برستی ہے تو اس خاکستر سے ایک انڈا پیدا ہو جاتا ہے اور اس انڈے سے ایک بچہ نکل آتا ہے، اور جب وہ بچہ اپنے باپ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی مثل ذکر ہو کر کے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مقام فکر بھی ہر دم مرتا اور زندہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔